अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना ठंडे पानी से भी ज़्यादा ख़ताओं को मिटाने वाला है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ही बरकतें हमें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे, ऐसी हस्ती की बात करेंगे, वो हस्ती कि जिन्होंने अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने तकवा से और अपने फतावा से सिर्फ बरे सगीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। वो हस्ती के जिनका इश्क रसूल दुनिया में मशहूर है और जिनके इश्क रसूल को पढ़कर, जिनके इश्क रसूल को देखकर आज दुनिया कहने पर मजबूर है कि ये बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, जिनकी इल्मी खिदमात इस कदर ज़्यादा हैं सुभान अल्लाह कि आज तक उनसे सदी से ऊपर का अरसा गुजर जाने के बाद भी लोग उनके फतावा से आज भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। वो कौन सी हस्ती हैं, इंशाअल्लाह आज उन्हीं हस्ती के बारे में हम जिक्र करेंगे, और वो हैं हमारे इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कमाल अता फरमाया। बचपन से ही आपकी ज़िंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए तो बचपन से ही अल्लाह पाक की ख़ास करम नवाजियों में है आप कि 8 साल की उम्र में, अगर 6 साल की उम्र में देखें तो आपका एक मुनफरिद अंदाज़, 8 साल की उम्र में आपके कारनामे सुभान अल्लाह, आपकी मज़ीद 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में तो अल्लाह पाक ने वो मनसब अता फरमाया कि दीगर जो लोग हैं उलमाए कराम एक लॉन्ग टाइम तक वो मेहनत करते 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 उस मनसब तक पहुँचते हैं। वो मनसब मेरे इमाम को अल्लाह पाक ने 13 साल की उम्र में अता फरमाया था सुभान अल्लाह। और फिर आपने वो इल्मी काम किया कि आज 1000 से ज़ायद किताबें उम्मत को अता फरमाई हैं सुभान अल्लाह। वो अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई मेरे इमाम अहले सुन्नत पर कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आपके अशआर को पढ़ा जाए, आपके फतावा को पढ़ा जाए तो कमाल की हस्ती हैं। इंशाअल्लाह आज हम सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की सीरत पर बात करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ आज भी सीखने का मौका मिलेगा। अपने इमाम के बारे में सीखेंगे, अपने इमाम के बारे में पता चलेगा, उनकी सीरत के बारे में। तो इंशाअल्लाह नियत भी करनी है कि हमने इंशाअल्लाह उस सीरत को अपनाना है। जब सीरत को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। और वो सीरत क्या है? वही है कि जो शरीयत मुताहरा को मतलूब है। अल्लाह के फजलो करम से हम इमाम अहले सुन्नत की जब सीरत को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों में आप यकताए ज़माना नज़र आते हैं। वो सीरत क्या है आज के प्रोग्राम में हम अपने मुबल्लिगीन से डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है। कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आज भी आपकी कॉल SMS कमेंट्स को इंशाल्लाह प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे और प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियोस भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ आज कौन कौन से मुबल्लिगीन होंगे इंशाल्लाह आप कुछ ही देर में मुबल्लिगीन की ज़ियारत भी करेंगे, पैगाम कुरान सेगमेंट भी होगा, कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और बहुत सारी बातें होंगी। आपकी कॉल्स का इंशाअल्लाह हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी कॉल्स को इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। हमारे साथ आज कारी काशान साहिब होंगे। मरहबा कहते हैं कारी काशान साहिब को। और साथ ही
وقار بھائی کی بھی آپ کچھ دیر میں آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. ابھی ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا. گویا اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے. واللہ اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فرمایا کہ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو. یقیناً
اللہ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہٰذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، پروگرام میں اگر مبلغین سے کچھ کہنا ہو تو بھی کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنی ہو تو بھی کر سکتے ہیں، اور پیارے پیارے بچوں کی آپ نے ویڈیوز بھیجنی ہے اور 9 بجے تک آپ نے کوشش کیجئے ویڈیوز بھیج دینی ہے۔ سبق کیا ہے؟ آئیے قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم سبق سنیں گے، آپ نے یہ سبق بچوں کو یاد بھی کروانا ہے، ویڈیو بنا کر اس نمبر پر ہمیں بھیج دینی ہے۔ جی سوال: مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ سوال: مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب: مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ جواب: مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، یہ ویڈیو بنا کر آپ ہماری طرف بھیجیں گے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوا، ابھی انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے اور سیرت اعلیٰ حضرت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے؟ وقار بھائی کو دعوت دیتے ہیں۔ جی وقار بھائی آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کی منقبت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے سلمان بھائی انشاءاللہ۔ سلمان مدنی بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی، کیا بات ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مرحبا۔ راشد نور بھائی، کیا بات ہے، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے راشد بھائی؟ صلی اللہ علیہ محمد، مرحبا۔ اور خالد امیر مدنی بھائی، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے خالد بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، الحمدللہ، اضحک اللہ سنکم، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوا، پیارے پیارے مبلغین کی اپنی زیارت بھی کی ہے، اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ سے گزارش کریں گے سیرت اعلیٰ حضرت پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جہاں پر کال SMS کمنٹس کر سکتے ہیں، وہیں پر اگر وائس میسج کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کرنا میرا خیال ہے کہ کال کی نسبت زیادہ بسا اوقات آسان ہوتا ہے، تو اسکرین پر آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ ہمیں وائس میسج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے میسج بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، کسی کلام کی فرمائش بھی کرنی ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ اور کلام شامل کریں گے۔ وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ شاہ صاحب انشاءاللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام مجدہ آباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے، کیا بات ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے۔ کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مژدہ باد شافع شہ ابرار ہے، مژدہ باد آسی و شافع شہ ابرار ہے، مژدہ باد آسی و شافع شہ ابرار ہے، ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، مژدہ باد آسی و شافع شہ ابرار ہے، مژدہ باد آسی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، اور جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، اور لب زولالے چشمہ کن میں گودے باتِ خمی، لب زولالے
شمائے کون گودے وقت خمیر مردے زندہ کرنا جان مردے زندہ کرنا جان تم کو کیا دشوار ہے مردے زندہ کرنا کیا مردے زندہ کرنا جان تم کو کیا دشوار ہے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے سے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے سے گورے 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 پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے سے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے تیرے ہی دامن پہ ہر ہنسی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر ہنسی پڑتی ہے نظر ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا رحمت للعالمین تیری دہائی تب گیا اب تو مولا کی طرح سر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسیسا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسیسا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوسیسا کیوں نہ ہو اس پھول کی کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو اس پھول کی ہاں کیوں نہ ہو اس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے مجتبی آسی و شافع شہ ابرار نیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلمان بھائی یہ جو
आला हज़रत का शेर था, गोरे गोरे पाँव चमका दो। मैं चाहूँगा इसकी कुछ वजाहत फरमाएं, क्या फरमा रहे हैं आला हज़रत इस शेर में? शाह साहब, ये कब्र की तारीकी का मामला महबूब खुदा की बारगाह में फरियाद के तौर पे अर्ज किया जा रहा है कि कब्र की अंधेरी ऐसा शाह साहब, ऐसा अंधेरा है कि जहाँ लाइट का कोई सवाल ही नहीं है। घुप अंधेरा जिसे कहा जाए, ये वो अंधेरा है कब्र का अंधेरा। तो आका करीम की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो गोरे गोरे कदमैन शरीफैन हैं, इनकी बरकत से मेरी कब्र को जो है वो रोशन फरमा दीजिए। ये गोर की शब तार है। शब कहते हैं रात को, तार कहते हैं अंधेरी को, कि ये मेरी कब्र का जो मामला है ये सख्त अंधेरा है यहाँ पर। या रसूलल्लाह, आपके कदमों से ये चमक उठेगी, मेरा बेड़ा पार लगा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गोरे 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 पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, नूर का तड़का हो प्यारे, गोरे की शब तार है, नूर का तड़का हो प्यारे, गोरे की शब तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या बात है। आप खुद फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इंशाअल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ज़रूर अमान मिलेगी, हुजूर अमान में रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम सब का मुक़द्दर फरमाए। और यकीनन जिनका नज़रिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में आज दुनिया में ये होगा कि हक है शफाअत, उन्हें कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह सरकार की शफाअत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस ईमान की सलामती के साथ जो इस दुनिया से जाएगा, बड़े से बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी हुई, अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल हुई, शफात में से हिस्सा इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत से वहाँ पर ये हिस्सा भी हम सब का मुक़द्दर फरमाए। तो इसलिए अपने नज़रियात को दुरुस्त रखना है, अपनी अफकार को दुरुस्त रखना है, अपने अकायद को दुरुस्त रखना है, अपने मुआमलात को दुरुस्त रखना है, अपनी इबादात को दुरुस्त रखना है, अपनी ज़िंदगी को जो ज़िंदगी का रास्ता है ये दुरुस्त रहे, सिरात मुस्तकीम पर हम चलते रहें। हर शख्स अगर उठकर ये कहे या शैतान की तरफ से वसवसे आना शुरू हो जाएं कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है, तो इंसान डगमगा जाता है। ऐसे आलम में कि जब हर तरफ से एक बंदे पर वार हो रहा हो और हर बंदा ही खींचने की कोशिश कर रहा हो, आप इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, ये अमल कर लो, ये काम कर लो, ये बोल लो, ये ऐसे कर लो, तो ऐसी कैफियत में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस आलम में बंदा करे क्या, कौन सी डगर पर चले, कौन से रास्ते पर चले जो वाकयातन जो रास्ता सिरात मुस्तकीम है, वो रास्ता जो सहाबा इकराम का रास्ता है, वो रास्ता जो अहले बैत अतहार का रास्ता है, जो रास्ता सल्फ सालिहीन का रास्ता है, औलिया का रास्ता है, उस रास्ते पर कैसे चला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक ने कितना करम किया है, वो रास्ता बताने के लिए अल्लाह पाक ने हमें इमाम अहमद रज़ा खान अता फरमाया। जी हाँ, मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बताया है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर तुम जन्नत में जाओगे। ये रास्ता सहाबा का रास्ता है, ये रास्ता अहले बैत का रास्ता है। जी हाँ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बेहतरीन अंदाज में अगर उम्मत तक पहुंचाया है, बयान किया है, बतलाया है। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों के ज़हनों में कुछ शुकूक शुबहात डाले जा रहे थे, उस आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत,
इज्जत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को किस प्यारे अंदाज में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। यानी शर्क व गर्ब में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ फितने थे, सिर्फ शर्क के लिए ही नहीं बल्कि गर्ब में उठने वाले फितनों का भी ताक़ुब मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़े अहसन अंदाज में किया। और बड़े अहसन अंदाज में, इस अंदाज में कि आपने अपनी तहरीरात से अपने कलम के जोर पर लोगों को बताया नहीं, ऐसी मुबारक तहरीर के लोग माने हैं कि ये आपकी तहरीर 100% दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। फिर यहीं पर नहीं बल्कि हरमैन तय्यबैन की तरफ अगर बढ़ें, वहाँ के उलमा इकराम ने भी आपकी तकरीम फरमाई है, आपके फतावा की तकरीम फरमाई है। पूरी दुनिया में वलिल्लाहिल हम्द नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का परचम मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बुलंद किया। तो फिर क्यों ना हम आला हज़रत करें, फिर क्यों ना आला हज़रत की सीरत को पढ़ें, हम क्यों ना आला हज़रत की तारीफ़ात करें, क्यों ना फिर हम आला हज़रत के बारे में पढ़ें कि जिनकी वजह से, यानी जो एक सबब बने हैं, कि अल्लाह के फजल से जो सबब बने हैं हमारे अकीदे की हिफाजत का, हमारे ईमान की हिफाजत का, हमारे किरदार की हिफाजत का, हमारी सोचों की हिफाजत का। जी हाँ, जब सोचें बिदक रही थी, सोचें भटक रही थी, सोचें खराब हो रही थी, उस आलम में हमारी सोचों का किबला भी दुरुस्त किया है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कि तुमने सोचना क्या है। तुम्हारी सोचों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तुम्हारी सोचों में सहाबा अहले बैत हो। अल्लाह करे कि इन सोचों में हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आज का टॉपिक इंशाअल्लाह सीरत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ये रहेगा। आपकी कॉल्स को इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, आपके SMS को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, आपके कमेंट्स को भी। मदनी चैनल लाइव के नाम से दावत इस्लामी का एक बड़ा प्यारा फेसबुक पेज है, आपने इसे फॉलो करना है और हो सके तो इस नेकी की दावत को आगे शेयर भी जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह आपका ये शेयर करना, आगे बढ़ाना नेकी की दावत को आगे इंशाअल्लाह पहुंचाएगा। अल्लाह ने चाहा तो दीगर भी आशिकान रसूल इससे फ़ायदा उठाएंगे, उन तक भी ये नेकी की दावत पहुंच जाएगी। और यूट्यूब पर जो पेज है आप कोशिश कीजिए कि उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। मैं चाहूँगा सलमान भाई, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जिक्र छड़ा हुआ है और आज टॉपिक भी सैयदी आला हज़रत का, और आज जो रात आएगी सुभान अल्लाह वो भी आशिकों के लिए एक खुशी का समा है कि इस वक्त तो आला हज़रत के मज़ार पुर अनवार पर आशिकों का हुजूम होगा। हम यहाँ पर बैठकर सईद आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आला हज़रत की बचपन के हवाले से इरशाद फरमाएं, कुछ बचपन की झलकियाँ, कुछ बचपन की यादें सईद आला हज़रत की कुछ बयान फरमाएं। क्या बात है शाह साहब, अल्लाह ताला ने ये मकाम इमाम अहले सुन्नत को जो अता फरमाया है, ये अल्लाह ताला ने हुजूर पर जो आपकी एक वारफ्तगी का यूं बोलिए कि इनाम अता फरमाया है। और आज जो हम शाह साहब बैठे हम जिक्र कर रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ये असल में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब बंदों के लिए जो फरमाया है, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, कि उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है, उनके लिए आखिरत में खुशखबरी है। दुनिया में खुशखबरी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकी का शोहरा फरमा देता है। आप देखिए शाह साहब किबला, आप जिक्र खैर फरमा रहे हैं, कल रात को किबला निगरान शुरा ने जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो गुफ्तगू फरमाई, इमाम अहले सुन्नत का जो है वो बताया कि कितनी ज़बानों में जो है वो तज़किरा हो रहा है, इस पर भी जो है वो कुछ इशारा दिया। तो ये शाह साहब ये कैसे होता है जी? इमाम अहले सुन्नत ने कोई हमें प्लॉट तो तकसीम नहीं किए ना, या हमें कोई जायदाद तो नहीं बांटी ना। ये जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जागुज़ी होती है और बंदा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जब डूब जाता है जी, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बंदे को इस दुनिया के अंदर जो है वो कबूलियत आम अता फरमा देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। क्या बात है, वाह! ये बात है शाह साहब, ज़ालिक फज़लुल्लाहि। वाह वाह! ये असल बात यही है कि ये क्या है, ये अल्लाह का फजल है। युतीही मन यशा, करीम जिसे चाहता है अता फरमा देता है। ये अल्लाह पाक की अताएं हैं शाह, ये अल्लाह पाक की करम नवाजियां हैं और अल्लाह तबारक व तआला की अताओं का, करम नवाजियों का दरवाज़ा ये खुला हुआ है। और फिर रब तबारक व तआला जो है वो इतना मेहरबान है कि वो जब किसी की मदद फरमाता है, किसी की तायद फरमाता है, किसी की नुसरत करता है, तो फिर उसको ज़माने के अंदर मुमताज़ मकाम जो है ये अता फरमा देता है। बचपन की अगर बात की जाए तो
میں آپ کی بھی ایک ریل دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے مدنی چینل کے سوشل میڈیا کے لیے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے لیے. تو اس میں بھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں بات دی. بچہ شاید جیسے ہوتا ہے نا تو اس کی زبان کج مج ہوتی ہے. جی کج مج. کج مج. جی جی جیسے روٹی کو بچہ جو ہے وہ کیا بولتا ہے، پانی کو مم مم جو ہے وہ بولتا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی اس کی زبان کے اندر بچے کی الفاظ کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا یہ صاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو لیکن امام اہل سنت نے جب بولنا شروع کیا تو آپ کے الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف تھی. واہ واہ. یعنی کلیئر بالکل آپ کا جو ہے یہ ساؤنڈ تھا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا، امام اہل سنت پہ جو ہے وہ کرم تھا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی تھی کہ بچپن میں امام اہل سنت کو ایک جو ہے وہ قاری صاحب قرآن کریم پڑھانے جو ہے وہ آیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک آیت کریمہ میں آپ کو ایک لفظ پڑھاتے تھے. جی. اور امام اہل سنت کی زبان سے وہ لفظ نہیں نکلتا تھا، وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے. جب یہ کیفیت آپ کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی تو آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور قرآن کریم منگوا کر دیکھا تو اس میں لکھنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر جو ہے یہ لکھ دیا تھا. یعنی جو امام اہل سنت کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا. آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے جس طرح استاد صاحب پڑھا رہے تھے تم کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو عرض کی میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہیں پاتا تھا. اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ انعام فرمایا کہ آپ کو قرآن کریم کا جو لفظ ہے وہ درست تلفظ اور درست ادائیگی اور درست حرکت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور بچپن میں ہی اللہ پاک نے یہاں پر کرم فرمایا. تو امام اہل سنت خود فرماتے تھے کہ میرے استاد جن سے میں نے ابتدائی کتابیں جو ہے وہ پڑھی ہیں وہ مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تھے اور میں ایک دو مرتبہ جو ہے وہ سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتا تھا اور جب وہ سبق سنا جاتا تھا تو حرف بحرف آپ جو ہے وہ سبق سنا دیا کرتے تھے. تو یہ ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی. اور پھر شاہ صاحب آپ دیکھیے امام اہل سنت کا انداز دیکھیں. بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں جی درس میں بسم اللہ ہوتی ہے، اس کو قاعدہ جب بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو بعض اوقات بچہ ایک دو لفظ ہی پڑھتا ہے اور بچوں کو لفظ کی پہچان بھی نہیں ہوتی. جیسے پہلی تختی ہے آج کل مدنی قاعدہ جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جی تو بچے کو ساؤنڈ تو پتا ہوتا ہے کہ اس کا یہ پروناؤنس کیسے ہوگا. جی جیسے الف کا پتا ہوتا ہے کیا ہے، الف ہے، سین صاد اس کا بعض اوقات فرق بچے کو معلوم ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو پوچھیں بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے، جیسے آپ اس کو تختی کا اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو آپ پوچھیں بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے تو بچہ بھول جاتا ہے. لیکن امام اہل سنت کو جب تختی جو ہے وہ پہلی پڑھائی گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالکل درست انداز میں اس کو جو ہے وہ مکمل فرمایا. الفاظ کی پہچان بھی ہو گئی اور تلفظ بھی آپ کا کیا تھا، بڑا شاندار تھا. تو یہ شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ پر جو ہے وہ یہ کرم فرمایا تھا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بچپن سے ہی اللہ پاک نے جو خاص کرم فرمایا، خاص کرم نوازیاں تھی اللہ پاک کی کہ آپ سن ہی رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. یہاں پر میں چاہوں گا راشد بھائی ہم کچھ اوصاف کو بھی ذکر کریں کہ اللہ پاک نے جس شخصیت کو بچپن سے اتنا باکمال بنایا پھر ان کی ذات میں اللہ پاک نے کچھ ایسے اوصاف بھی تو رکھے ہیں کہ جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں. میں چاہوں گا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کچھ اوصاف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا اور یہ آپ کی نمایاں خصوصیات، نمایاں خوبیاں ہی تھیں جس نے آپ کو اپنے ہم اثر اور بعد کے علماء میں آپ کو آج تک ممتاز رکھا ہے. اللہ کریم نے امام اہل سنت کو اپنا خوف بھی عطا کیا، اپنے حبیب علیہ السلام کا عشق بھی عطا کیا اور ایسا عشق عطا کیا کہ اس عاشق رسول کے ہر عمل میں ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نظر آتی ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سنت کریمہ
جو ایک ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ سے لیتے، سیدھے ہاتھ سے دیا کرتے تھے، سیدھی طرف سے آغاز آپ فرمایا کرتے تھے. تو امام اہل سنت کی عادت کریمہ بھی اس معاملے میں یہی تھی کہ آپ سیدھے ہی طرف سے لین دین کا معاملہ کیا کرتے، یہاں تک کہ لکھنے میں بھی سیدھی طرف سے آپ آغاز فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ امام اہل سنت اگر کسی کو کوئی چیز دیتے، سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور لینے والا اگر الٹا ہاتھ بڑھا دیتا تو اس پر امام اہل سنت علی رحمہ اس کو سمجھا دیا کرتے تھے کہ میاں الٹے ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا کام ہے، سیدھا ہاتھ بڑھائیے. تو اس طرح اصلاح بھی ہو جاتی اور سامنے والے کو ایک سیکھنے کو بھی مل جاتا. اسی طرح جب تعویذات لکھنا ہوتے یا پھر کچھ اور تحریر لکھنا ہوتی تو اس میں بھی آپ آغاز عام طور پر یا بسم اللہ شریف سے کیا کرتے، یا پھر جیسے بسم اللہ شریف کے جو عدد ہیں 786، تو اس میں عام طور پر اگر دیکھا جائے، ورنہ ہم ویسے بھی جو عدد لکھے جاتے ہیں 1 2 3 تو اس میں اس انداز سے لکھے جاتے ہیں. تو 786 جیسے تو اب دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں 6 بعد میں آتا ہے، اس کے بعد اگر سیدھی جانب سے دیکھیں 8 درمیان میں آتا ہے اور 7 شروع میں آتا ہے، اس انداز سے اگر لکھا جائے تو. لیکن امام اہل سنت علی رحمہ اس میں بھی جب لکھنے کا سلسلہ کرتے 786 تو پہلے 6 لکھتے، پھر 8 لکھتے، پھر 7 لکھتے، تاکہ آغاز جو ہے وہ سیدھی طرف سے ہی ہو. اسی طرح امام اہل سنت علی رحمہ کی ایک خوبی وہ یہ تھی کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں تھا، یعنی جو آپ کے دل میں ہوتا وہی آپ کی زبان پر ہوتا، وہی آپ کا عمل ہوا کرتا. اور کسی بھی انسان کے لیے اور خاص طور پر صاحب علم کے لیے یہ بڑی ایک یوں سمجھے کہ ضروری چیز ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف نہ ہو. ورنہ عموماً دیکھا جاتا ہے لوگ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں، اس کا عمل کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے. امام اہل سنت کا اس حوالے سے آپ کی مطلب عمل جو ہے وہ نظر آیا کرتا تھا. اسی طرح امام اہل سنت علی رحمہ چونکہ خود صاحب علم تھے، اور علم والا علم والے کی قدر جانتا ہے. جو علم والا ہو وہ علم والے کی قدر جانے گا. جاہل کو علم والے کی قدر کا عموماً اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا پاس نہیں ہوتا. امام اہل سنت چونکہ خود بہت بڑے عالم تھے، جب آپ کسی علم والے کو دیکھتے، علماء اہل سنت کو دیکھتے جس کا عقیدہ درست ہوتا، عاشق رسول ہوتا، تو امام اہل سنت بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے، اس کا ادب کرتے، احترام کرتے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جس کا ادب اتنا زیادہ کرتے وہ خود اپنے آپ کو یوں سمجھتا کہ میں اس کا مطلب اپنے آپ کو قابل تو نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ میرا ادب احترام کیا جا رہا ہے، لیکن امام اہل سنت اتنا مان دیا کرتے تھے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک شاہ صاحب سبق ہے کہ اگر کسی بڑے کو دیکھا جائے، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے بڑا ہو، عشق رسول کے اعتبار سے ہم اسے نمایاں دیکھیں تو اس کا ادب اور احترام کرو. اللہ کریم سے دعا کریں کہ پاک پروردگار اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اسی طرح امام اہل سنت چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی اسے محبت ہوتی ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے لیکن اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے اسے محبت نہ ہو. نسبت رکھنے والی چیزوں کا وہ بے ادب و معاذ اللہ. امام اہل سنت چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تو اسی لیے آپ آقا کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کیا کرتے تھے. بلکہ ایک اپنے شعر میں تو یہاں تک آپ لکھتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کیا بات ہے. امام اہل سنت علی رحمہ جب کسی دیکھتے حاجی صاحب کو جو حرمین طیبین کی حاضری سے واپس آتا تو سب سے پہلے آپ کا سوال یہی ہوا کرتا تھا کہ کیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ تو اگر وہ کہتا کہ جی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت ملی ہے تو فوراً اس کے قدموں کو بوسہ دے دیا کرتے تھے کہ یہ قدم میرے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک شہر میں لگے ہیں. اور اگر یوں پتہ چلتا کہ یہ حج کے لیے گیا ہے، یعنی مکے میں تو گیا ہے لیکن مدینے نہیں جا سکا، بعض لوگ ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے نہیں جاتے، تو امام اہل سنت اس کی طرف پھر توجہ نہیں کرتے تھے کہ یوں سمجھے کہ جس طرح آپ کا ایک عملی اظہار تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिस तरह तुम खाना काबा, मक्का, यहाँ की ज़ियारतें कर चुके हो, तो करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिरी देना ये ऐन सआदत है। तो अगर कोई ना जाता तो फिर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया करते। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस मुबारक भी है ना इस पर कि अगर कोई आया मक्के में और मदीने में ना आया, मेरी ज़ियारत के लिए ना, उसने मुझसे जफा की, दुश्मनी की उसने। बैता फला तजुरनी फकद जफानी, हज करने आया मेरे रोजे पर नहीं आया, उसने मेरे साथ जुल्म किया। अल्लाह। और फिर अगर शाह साहब मदीने नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा कहाँ फिर? जाए करार क्या है, मदीना है। जाए पनाह क्या है, मदीना है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, आप देखें शाह साहब मक्के शरीफ में गए और बिल्कुल जाना है हमने, जी बिल्कुल, महबूब खुदा का जलवा, वहीं पर कदम लगे हैं वहाँ पर, वहीं पर आका करीम के कदम लगे हैं, हुजूर पैदा वहाँ हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाए पैदाइश है मक्का पाक। जिंदगी का एक वक्त गुजरा है वहाँ पर, 53 साल तक हुजूर ने किया है मक्के में, पैगाम दीन हुजूर ने सुनाया है मक्के में, सादिको अमीन बन के हुजूर ने दिखाया है मक्के में, काबे शरीफ की अजमतों को जो है वो बहाल हुजूर ने फरमाया है मक्के में, पता किया है हुजूर ने मक्का को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी जो है वो मक्का पाक में यादें हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। तो मक्का पाक में बंदा जाएगा और जरूर जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखें इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि वहां मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया। मक्के में नेकी करे तो 1 लाख है, गुनाह करे वो भी 1 लाख ही है। तो गुनाहगार तो डर ही रहा है, नेकोकार भी डर ही रहा है, ऐसे कोई खता ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो वहां मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, या सियाहकार का दामन पे मचल ना दे। अल्लाह अकबर। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, जेरे मीजाब लिए खूब करम के छींटे। यानी आबे जो है वो मिजाब रहमत से जो पानी बरस रहा है तो उसके करम के छींटे लिए हैं। क्या आबे मीजाब मिले, जेरे मीजाब लिए खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ जोरे बरस ना देखो, आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी जो है वो ना देना ये बदबख्ती है। अच्छा बात ये है, वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, जी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के कुदूम ये मैमनत लुजूम है, हुजूर के कदमों की बड़ी बरकत है। क्या बात। इरशाद फरमाया वह अंता हिल्लुम बिहादल बलद, अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कर चुकी रिफाते काबा पे नजर परवाज़ें, तो भी अब थाम के खाके दरे वाला। क्या बात, हुजूर के मुबारक कदमों की तो बरकत है। इस खाक को इतना रुतबा मिल गया है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। ये वारफ्तगी का अंदाज है, और ये जो वारफ्तगी होती है ये फिर बंदे के किरदार में नजर आती है, उसके अफकार में नजर आती है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के अल्फाज तो देखे, ऐसा लग रहा है कि मतलब इंतहाई मोहब्बत, अकीदत और नफासत वाले अल्फाज आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इख्तियार फरमा रहे हैं। जब कोई कलाम करने वाला बोलना शुरू करता है तो ये सोच पहले से थोड़ी होती कि मैं इसके बाद ये लफ्ज बोलूंगा, ये लफ्ज बोलूंगा। एक वो मजमून मुंतखब करता है, उसके बाद जुमले आते चले जाते। लेकिन जब बंदा बोलने लगा है तो जरा सोचे तो सही कि किसके लिए बोलने लगा है। अब फिर सोचे कि मैं क्या कहने लगा हूं, मेरे अल्फाज। वैसे तो सीधी बात यह है कि हमारा वजूद ही लायक नहीं है कि हम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करें, लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के करम और एहसान को, उसके फजल और इनाम को मानते हुए हम उसके महबूब का जिक्र करने की इसलिए कोशिश करते हैं कि उसके महबूब की बरकत से हमें जो नेमतें मिली हैं उसका भी बयान हमारे बयान से बाहर है, हम उसको बयान नहीं कर सकते। उनकी शान यह है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर भी जब अल्फाज मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई के लिए मुंतखब फरमा रहे हैं तो चुन चुन कर उम्दा से उम्दा अल्फाज, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। आप देखें जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुझे आपकी बात से वो याद आ रहा है जो आला हज़रत ने वो नात लिखने के लिए जो फरमाया है, हुजूर की नात लिखनी है ना, कि वो शाख कहाँ से लाऊं, कौन सी कलम होनी चाहिए कि वो शेर में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख,
مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی ایسی شاخ، واہ واہ. اور طوبہ یہ جنت کا وہ درخت ہے، جی. جنت کا وہ درخت ہے جس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی. اللہ اکبر. اور اس وہ میں درخت بھی جو سب سے شاخ. اونچی ہے آہا. وہ شاخ. اور وہ بھی سیدھی اللہ اکبر، اونچی نہیں. سبحان اللہ. جی خالد بھائی. نازک اور نفاست سے آہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے تو یہ بندے کو خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ جس دربار کی طرف اب رخ کر رہا ہے اس دربار والے کی شان کتنی بلند ہے. بندہ کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس جائے، دنیا کے کسی اپنے سے جسے برتر سمجھتا ہو اس کے پاس جائے تو 100 پروٹوکولز کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں یوں نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ بھی. اور یہ بات کیسی کہ میں نہیں جاؤں گا، بلائے نہیں جاؤ گے. اللہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ گناہ گاروں کو گناہ بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی در بتایا ہے. اللہ کریم نے تو فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حضور حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسی ہے. ایک تو یوں فزیکل حاضری، جس طرح حج پر گئے تو پھر مدینہ منورہ بھی جائیں، صرف مدینہ منورہ جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. لیکن ایک حاضری وہ ہے جو یوں اتنا سفر تو بندہ نہیں کر رہا، لیکن جب خیال یار آئے اور اپنے گناہوں پر بندہ پچھتائے، ندامت ہو اسے، تو پھر اسی وقت اپنے دل کو جہاں ہے وہیں سے دل کی توجہ حضور کے دربار کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گناہوں پر سفارشی بنائے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا معاملہ عرض کر دیں کہ میرا مالک میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا انداز، کہتے ہیں وَمَا لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارَ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں، ہم بھاگ کر بھی جائیں تو کہاں جائیں، آپ کے در کے علاوہ کون سا در ہے جو ہمیں سہارا دے گا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف جانا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف جاتے ہوئے بھی رب العالمین کی حمد کرتے ہیں، اور رب العالمین کی حمد کی طرف آتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا. رب کی تعریف اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان، لیکن اس کی تعریف اس کی سب سے بڑی نعمت کے ساتھ. تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان، تجھے حمد ہے خدایا. میں خالد بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں. خالد بھائی نے ایک جملہ کہہ کر گزر گئے کہ یہاں پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اسی کو امام اہل سنت نے کس خوبصورت انداز میں، اور اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا ایک حرف جاؤ کا ایک لفظ لے کر آپ نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم آئے نہیں بلائے آئے ہیں. اور میری اس بات پر فرماتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جب کریم بلاتے ہیں تو کریم واپس نہیں لوٹاتے، خالی نہیں لوٹاتے. اور خالی کیوں لٹائیں گے؟ کیونکہ ان کے رب کریم نے ان کو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے حبیب جب تمہاری بارگاہ میں میرے بندے آئیں تو انہیں ڈانٹو نہیں. اور رب نے کتنا عطا کیا ہے جبھی تو کریم بلا کر نوازتے ہیں. رب کی عطاؤں سے رب کے خزانے اس کی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا رب عطا کرتا ہے، میں رب کے خزانے عطا کرتا ہوں. تو رب نے کتنا عطا کیا ہے یہ بھی رب نے خود فرمایا انا اعطیناک الکوثر. پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثیر نہیں، اکثر نہیں، کوثر عطا کیا ہے. جب رب نے اتنا عطا کیا ہے انا اعطیناک الکوثر. اعلیٰ حضرت کیا سمجھے؟ ساری کثرت پاتے ہیں. چولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں توڑائے،
झोलियां سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اوصاف میں ایک کتنا پیارا وصف ہے عشق رسول. اور اس عشق رسول کو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پوری دنیا میں سبحان اللہ جاری و ساری فرمایا. انشاءاللہ کل تو خاص ہمارا یہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عشق رسول. انشاءاللہ اس پر بھی ہم مبلغین سے کل بھی گفتگو کریں گے. ابھی ہم اوصاف کی بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا سیدی اعلیٰ حضرت کے مزید کچھ اوصاف بیان فرمائیں. شاہ صاحب اگر میں یوں کہوں کہ امام اہل سنت سراپا اوصاف تھے. آپ کی وہ یوں کسی نے شعر میں جیسے لکھا نا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کریم آقا علیہ السلام کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ آپ قربانی کے دنوں میں آپ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. جو گناہگاران امت تھے ان کی طرف سے قربانی ہوا کرتی تھی. تو گویا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی گناہگار جو امتی ہیں ان کے لیے بھی ایک یوں سمجھیے کہ ڈھارس ہو جاتی تھی. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ قربانی کے موقع پر آپ ایک قربانی آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے کرتے اور ایک قربانی اپنے والد ماجد مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک قربانی پھر اپنی طرف سے جو واجب تھی وہ قربانی کیا کرتے. آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے جو قربانی کیا کرتے تھے تو اس کا گوشت آپ آل رسول کو سادات کرام کو پیش کیا کرتے تھے. تو یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا. اسی طرح آپ کا ایک وصف اور ایک آپ کی خوبی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلہ شریف کی طرف کبھی بھی آپ نہ تو پاؤں پھیلاتے, ویسے بھی یہ بے ادبی ہے پاؤں پھیلا کر اس طرح لیٹنا, لیکن آپ کا یوں سمجھے کہ ایک عاشق ہوتا ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے نمایاں ہوتا ہے ادب کے اعتبار سے. امام اہل سنت علی رحمہ قبلہ شریف کی طرف پیٹ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اچھا پیٹ کر کے بیٹھنا تو درکنار, آپ علی رحمہ جب وظائف وغیرہ پڑھتے یا تھوڑا سا چہل قدمی اگر کرتے تو اس دوران بھی کوشش فرماتے کہ جیسے عام طور پر اگر آپ چلیں تو ہوتا کیا ہے کہ پیٹ کر کے ہی ظاہری بات ہے بندہ دوبارہ اس طرف آئے گا, لیکن آپ علی رحمہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے نہیں گھومتے تھے دوسری جانب سے تاکہ قبلہ کی طرف سے پیٹ نہ ہو. اسی طرح یہ جو انداز ہے نا آج بھی اگر سلمان بھائی گاؤں دیہاتوں میں جائیں نا تو بڑے بوڑھوں کو سنا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ غلطی سے بھی اس نے سویا ہوا بلکہ پاؤں اس کے ہو گئے سوئے ہوئے تو جگا دیتے تھے اس کو کہ تم قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو. تو یہ کتنا پیارا ایک ادب ہے کہ بچپن سے ہی سکھایا جا رہا ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے تم نے. یہ ادب کہاں سے آیا؟ آپ تو کی طرف شاہ صاحب ادب ہے نا, ادب کہاں سے آپ نے کہا ادب کہاں سے آیا؟ جہاں علم نافع آئے گا وہاں ادب آئے گا. کیا بہت خوب. علم نافع کیا کرتا ہے بندے کو ادب سکھاتا ہے, اور جہاں علم نافع نہیں ہوتا وہاں پھر مطلب بے ادبی ہی ہوتی ہے, اور جہاں بے ادبی ہوتی ہے شاہ صاحب یہ بے ادبی یہ وہ جال ہے کہ جو آپ کو بدبختیوں کے اندر پھنسا دے گا. اللہ اکبر. بے ادبی اللہ پاک کی, اللہ کے محبوب کی, اللہ کے محبوب کے صحابہ کی, اللہ کے محبوب کے اہل بیت کی, اہل اللہ کی, اولیاء کی, علماء کی, صلحاء کی, ماں باپ کی. آپ مجھے مطلب اسلام کی تاریخ کھنگال ڈالیں آپ. جی
बल्कि इससे भी पीछे चले जाएं आप जी शाह साहब, जो सआदतमंद हुआ है ना जी, उसकी जिंदगी आप निकाल के देखें, उसमें आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगा, वाह वाह, उसमें आपको अदब ही मिलेगा। बहुत खूब। और जो बदबख्त हुआ है ना जी उसकी जिंदगी में आपको बेअदबी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको, जी कि ये बेअदब था, गुस्ताख था, जो है ना वो और बेहुदा गुफ्तगू करने वाला था। तो ये जब अल्लाह करीम जो है वो ईमान अता फरमाता है और फिर इल्म नाफे जब अता फरमाता है, तो फिर बंदे के अंदर क्या आता है, अदब आता है। फिर अदब, हर मुअज्जम चीज का, हर अजमत वाली चीज का क्या होता है, अदब आता है। आप देखें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अदब सिखाया है। हुजूर ने फरमाया मल्लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। हुजूर ने फरमाया जो हमारे बड़ों की तौकीर ना करे, छोटों पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। ये क्या किया है, ये अदब ही सिखाया, अदब सिखाया। नबी अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप उठा करके देखें तो किबला शरीफ की तरफ थूकने से क्या किया गया है, मना किया गया है। मकरूह तहरीमी है, हराम है किबला शरीफ की तरफ जब थूकना। ये क्या है, ये उसका अदब सिखाया गया है। आप मक्का पाक का आप देखें क्या किया गया है, अदब सिखाया गया है। बल्कि शाह साहब आप देखें कि वो जानवर जो अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान करने के लिए मखसूस कर दिए जाएं। पहले जब हज करते थे तो आते थे तो अपने हदी के जानवर जो थे वो साथ लेकर आते थे कुर्बान करने के लिए जानवर, उनको बकायदा हार जो है वो पहनाए होते थे, उनका अदब व एहतराम था। आप देखिए हरम शरीफ में मौजूद जानवर का जो है वो आप शिकार नहीं कर सकते जी, उसकी एक हुर्मत है, हुर्मत है। यानी हुर्मत किसे कहते हैं जी, हुर्मत उसकी तकरीम को कहते हैं, उसकी ताज़ीम को कहते हैं, उसके शर्फ को कहते हैं, उसकी बुजुर्गी को जो है वो कहते हैं। तो इस्लाम ने तो हमेशा जो मुअज्जम चीज है उसका क्या सिखाया है, अदब सिखाया है। तो जो भी अजमत वाली चीज है उसका क्या किया जाएगा, अदब किया जाएगा ना। और काबा शरीफ भी चूंकि मुअज्जम है, अजमत वाली चीज है, इसका भी क्या किया जाएगा, अदब किया जाएगा। तो अदब का तकादा है कि इसकी तरफ पांव मत फैलाए जाए। एक बंदा शायद अगर ये कहा जाए ना सलमान भाई, बसाओ का यूं सुनने में आता है ये क्या होता है, तुम लोग खामखा की बातें निकाल लेते हो, ये करो। अदब की अगर बात की जाए बाजों की ना नेचर ऐसी होती है, तबीयत ही ऐसी है कि उनको अदब का पैगाम दिया जाए ना तो शायद वो यूं लगता है कि वो चिड़चिड़ापन आ जाता कि क्यों आप हमें बता रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खैर है पांव फैला दिए तो क्या हो गया, पीठ कर दी तो क्या हो गया, माज़अल्लाह थूक फेंक दिया किबले की तरफ, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह थूक फेंक दी तो क्या हो गया। तो ऐसे अफराद को भी तो समझाए ना। शाह साहब बात ये है कि पहले नंबर पर तो मुझे ये फैसला करना पड़ेगा कि मुझे सआदतमंद बनना है या बदबख्त बनना है। यकीनन सआदतमंद। आप देखें जब भी हम कहीं जाते हैं, सफर का इरादा करते हैं, सबसे पहले हम अपना डेस्टिनेशन फाइनल करते हैं जी, सही, कि वेयर आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना है, जाना कहाँ, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको जो है वो इस्लामाबाद या मरी जाना है तो उसका रास्ता और है, और अगर आपको कोयटा जाना है तो उसका रास्ता क्या है, और है। क्यों राशिद भाई, जी ऐसी बात ही है, ठीक है। इसी तरह शाह साहब, ये तो मैंने एक ऐसे लेटर नोट पर जो है वो बात की है। इसी तरह शाह साहब आप फैसला कीजिए कि आपको बदबख्ती के रास्ते पर जाना है, आपको बदबख्ती की मंजिल पर पहुंचना है या सआदतमंदी की मंजिल पर पहुंचना है। मंजिलें दोनों मौजूद हैं शाह साहब, बंदा या खुशबख्त है या बदबख्त है जी, इसके अलावा मतलब तीसरा मामला यूं बोले तो ये वो नहीं है। तो सबसे पहले तो डेस्टिनेशन फाइनल हो वो क्या है जी। अगर तो बनना है खुशबख्त जी, तो खुशबख्त तो हमने देखा है वही बनते आए हैं जो अदब करते आए, जिन्होंने हुजूर का अदब किया। आप देखें सहाबा ने हुजूर का क्या किया, अदब किया। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का क्या किया, अदब किया। किसने कहा था कि जी चांदी का बाल ये जो है वो ये हुजूर का बाल चांदी की जो है वो नलकी के अंदर जो है वो रखा जाए, किसने कहा था, ये बताइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआबे दहन मुबारक जो है वो डाल रहे हैं, उसको अपने हाथों में ले रहे हैं, किसने कहा था, उनका अदब था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू का पानी जो है वो ले लिया जाए और उसको अपने जिस्म पर मल लिया जाए। आपका और मेरा वुजू का पानी, आपको मैं माइनस कर लेता हूँ, हमारे आम तौर पर वुजू का पानी इससे बचने का हुक्म है जी, इससे बंदे के क्या गुनाह निकल रहे हैं, तो इस पानी से क्या किया जाए, कपड़ों को अपने उसको बचाया जाए, छींटे ना पड़े, ये मुस्तामल पानी है, ठीक है।
تو اس سے بچا جائے. لیکن جو آقا کریم کے وضو کا پانی ہے صحابہ کرام برکت کے لیے اسے لے رہے ہیں. شاید جسے نہیں مل رہا وہ جس کو ملا ہوا ہے اسے ہاتھ لگا کے وہ برکت کیا کرتا ہے وہ لے رہا ہے. کیا تھا یہ ادب تھا. اور اسی ادب نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھیے کس مقام پر جو ہے وہ پہنچایا ہے. تو شاہ صاحب سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ بدبختی کی طرف جانا ہے یا خوش بختی کی طرف جانا ہے, سعادت کی طرف جانا ہے یا شقاوت کی طرف جانا ہے, جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف رخ کرنا ہے. پہلے اس کا فیصلہ کر لیں, اور جب فیصلہ ڈیسٹینیشن کا ہو گیا اب باری آئے گی رستے کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رستہ کون سا ہے جو مجھے اس رستے پہ جنت میری منزل پر لے کر جائے گا. تو ادب کا راستہ جو ہوتا ہے کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ کا ادب, اللہ کے رسول کا ادب, اللہ کے محبوب کے صحابہ کا ادب, اللہ کے محبوب کی آل کا ادب, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزوں کا ادب. شاہ صاحب میرے پاس نیچے پوری ایک کتاب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, ابھی ایک دو دن پہلے میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. تو اس میں شاہ صاحب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار, یعنی حضور سے تعلق رکھنے والی چیزیں جن جن کے پاس تھیں انہوں نے کس کس طریقے سے ان کو محفوظ رکھا. کیا بات ہے. پورا مطلب پورا عنوان ہے, پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر. سبحان اللہ. تو جب اگر سعادت مندی اگر پانی ہے تو ادب کرنا ہے, قبلے کا بھی ادب کرنا. اور اگر کوئی کہے بھی تو مان لیا جائے نا. یہ اپنے اندر یہ جذبات نہ لے کر آئیں یا اپنے اندر یہ طبیعت نہ لے کر آئیں کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے, کیوں اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کرتے ہیں. خوش بخت ہیں وہ افراد, کتنے خوش قسمت ہیں کہ جنہیں کوئی سمجھانے والا ہے. آپ کے پاس اگر آ کر آپ کا بھائی, آپ کا دوست, آپ کا رشتہ دار, آپ کا عزیز آ کر کوئی بات اچھے انداز میں, پیارے انداز میں سمجھاتا ہے اور وہ واقعتاً اچھی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے, تو اس کو لے لیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ایگو سامنے لے کر آ جائیں کہ نہیں بھائی انہوں نے مجھے کیوں سمجھایا. کوئی بات نہیں, آپ کے فائدے کی چیز ہے. بالفرض ادب کی بات چل رہی ہے نا, ادب کا ہی کوئی کہہ رہا ہے خانہ کعبہ شریف کا ادب کرے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہاں جی, کیوں پیٹ کریں گے؟ اس میں ملے گا کیا آپ کو پیٹ کر کے؟ یا معاذ اللہ اگر کوئی سما معاذ اللہ تھوک پھینکتا بھی ہے قبلہ کی طرف, نہیں اب تو میں کروں گا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کیوں پاؤں پھیلاؤں گا؟ ادب کا اگر کوئی پیغام دے رہا تو مان لینا ادب. ادھر تو ہم رخ کر کے, مسلمان کا تو قبلہ ہے نا, وہاں پر تو مسلمان اس طرح رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس طرف قبلے سمت ہے نا مسلمانوں کی, یہ مرکز ہے الحمدللہ, تو ہم ادھر تو رخ کرتے ہیں. نبی اچھا پاکستان والوں کا تو یوں بھی اعزاز حاصل ہے کہ یعنی کہ ہم قبلہ کی طرف جس طرح رخ کرتے ہیں اسی سمت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہے, یعنی کہ حضور کے قدم ہماری طرف. سبحان اللہ, یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے ہمارے لیے. تو ہم تو یوں دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہماری طرف ہے. تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ ہم کبھی اس طرف نہ جائیں, اور جو سمجھاتا ہے اللہ کرے کہ ہم ان کی باتوں کو لیں, ان پر عمل کرنے کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ ادب ہی وہ عمل ہے, ادب ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں آگے لے کر جائے گا اور ہمیں بخشش اور مغفرت کی طرف لے کر جائے گا. یوں جو جن کے خاتمے برے ہوئے ہیں نا, یا جو ہٹ دھرم ہوئے ہیں اور پھر ان کا ایمان برباد ہوا ہے, ان کی ہسٹری پڑھیں. ایک دم کوئی اللہ کا گستاخ نہیں بنا, ایک دم کوئی اللہ کا گستاخ نہیں بنا کہ ڈائریکٹ اس نے معاذ اللہ کی ذات پہ کوئی اٹیک کیا, نہیں. اس نے, آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں, جب ادب کی بات آئی اس نے ادب کو چھوڑا ہے, جب بات آئی ادب کی, والدین کا ادب اس نے چھوڑا ہے, علماء کا ادب علماء کے خلاف ہوا, شیطان نے وسوسے دیے نا, علماء کے خلاف کیا, علماء کے اچھا آگے بڑھا, علماء سے آگے آیا, چونکہ دین اسلام کی معاذ اللہ اس نے اپنے شیطان نے اتنی نفرت بار دی اسلام کی کو ڈائریکٹ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکا, تو اس نے علماء پر بات کرنا شروع کی, علماء سے آگے آئے, پھر اولیاء کرام پر معاذ اللہ یہاں تک ہرزہ سرائی کرنا شروع کی. پھر یہ کہاں رکے گی گستاخی, بے ادبی کہاں رکے گی؟ پھر آگے بڑھا, پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کی طرف بڑھا, صحابہ کرام کی طرف بڑھا, اولیاء کرام کی طرف بڑھا. یہ بے ادبی کہاں رکتی ہے؟ پھر یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے بارے میں بھی نازیبا جملے کہہ دیتا ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے. ہم تو اللہ کا خوف اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. جب دنیا سے جانا ہے تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم اعلیٰ حضرت کی, میں پھر وہیں پر بات لے کر آؤں گا, یہ وہ وجہ ہے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں بتایا ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ کا ادب آپ نے کیسے کرنا ہے.
हमें बताया है इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है, तमाम अंबिया कराम का मकाम क्या है, तमाम अंबिया कराम की शानें क्या है, हमें बताइए सैयद आला। वो रास्ता हमें बताया है, औलिया का, उलमा का, इस्लाम का, दीन का, एक एक चीज का हमें पता बताया। तो आला हजरत का दामन थाम लें, आला हजरत का दामन थामेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमें फायदा ही फायदा होगा। जो बातें हम औसाफ हम बयान कर, इतना बड़ा इमाम होकर आप देखें 1000 से जायद किताबें आला हजरत ने तहरीर फरमाई हैं। लोग हजारों मील का सफर करके आपके पास आते हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपका दीदार करने के लिए। अल्लाह पाक ने बचपन से ही जिस बंदे को मुंतखब फरमा लिया, जिनके हाथों से अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दीन का काम लिया, उस बंदे का अदब तो देखें, कितना अदब करते हैं कि जो मदीना पाक से आ रहे हैं, जब पता चल रहा है कि ये हुजूर के शहर से आए हैं, उनके यानी कि यूं के कदम चूम ले, सुभान अल्लाह, और फिर उनसे मोहब्बत का इजहार कमाल दर्जे का आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमा रहा है। क्यों? आका के शहर से आए हैं, ये अदब करके बताया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, खाना काबा का अदब, और ये अमलन एक तो है कि तहरीरन उम्मत को बताया, लोगों को बताया, और फिर दूसरा ये कि अमल खुद करके भी बताया कि इस अंदाज में तुमने करना है। तो फिर यही वजह है कि आला हजरत हम करते हैं। अल्लाह पाक हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मज़ार पुर अनवार पर अपनी करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। कुछ कॉल्स हैं, कुछ SMS भी हैं, कुछ कमेंट्स भी हैं, इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कॉल लेते हैं पहले। तो हमारे सलमान मदनी भाई भी तशरीफ लाइव है। सलमान मदनी भाई, आपसे ये सवाल है कि आपको आला हजरत की कौन से, आपने फतावा रज़वी भी पढ़ी और उसमें कौन सा ज़्यादा फतवा पढ़ने में मज़ा आता है, इस बारे में कुछ मतलब फूल इरशाद फरमाइएगा। और वकार भाई, आपसे अर्ज़ के ये वाला कलाम सुना दें, इन्हीं का ही लिखा हुआ आला हजरत का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का। जी सलमान भाई, शाह साहब, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बहार है कि इमाम अहले सुन्नत का जिक्र भी होता है, फतावा रज़विया का जिक्र भी होता है। कल रात को हमने निगरान शुरा के साथ जो प्रोग्राम किया है, तो उसमें निगरान शुरा ने इमाम अहले सुन्नत के इरशादात के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। तो ये सब तकरीबन फतावा रज़विया से ही जो है वो लिए गए थे। तो मैं शाह साहब जब जामिअतुल मदीना में आया तो मेरा भी जहन था कि मुझे भी फतावा रज़विया जो है ये लेना है। अब इसकी तो 33 जिल्दें हैं, और उस ज़माने में शायद ये 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये तक का था, जो मुझे याद आ रहा है। तो यूँ था, पर अल्लाह की रहमत से फतावा रज़विया शरीफ जो है वो मैंने ले लिया, और मैंने उसको ना अजरल आलाम से पढ़ना शुरू किया। अच्छा, यानी बिल्कुल इब्तदाई दर्जे हैं मेरे जी, और उसको शुरू किया उसकी पहली जिल्द से। अच्छा, अब ये अजरल आलाम जो है ये इमाम अहले सुन्नत का ये वो रिसाला है जो तखस्सुस फिल फिक्र में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी वो जो हाई डोज थी ना वो लेना वो उधर से उसको लेना शुरू किया, पढ़ना जो है वो शुरू किया। तो बहरहाल मुझे जो है वो समझ उस वक्त नहीं आई। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है, अब क्या करें। तो मैंने जो है ना वो मुझे याद पड़ रहा है गालिबन उस्ताद की वला मुफ्ती जमील गौरी साहब से जो है वो अर्ज़ किया कि सर अब यूँ मैं फतावा रज़विया शरीफ पढ़ रहा हूँ और यूँ हो रहा है। तो उन्होंने जो है वो मुझे फरमाया कि आप जो है वो 21वीं जिल्द से पढ़ना शुरू करें, 21वीं जिल्द से पढ़ना शुरू करें। उसमें हज़रो इबाहत का 21वीं 22वीं 23वीं जिल्द जो है ये इसमें से बनना पड़े। तो वो मसाइल हैं कि जो आम तौर पर रूटीन में क्या होते हैं, पेश आते हैं, तो उसमें कदरे आसान फतावा हैं। तो वहाँ से पढ़ना शुरू, फिर जब वहाँ से उसको पढ़ना शुरू किया तो फिर मतलब उसको कोई ना कोई मसला पढ़ रहे हैं तो वो पता चल रहा है, जहन में जो है वो बात आ रही है, तो फिर मज़ा आया उसका अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का। तो यूँ इस तरह सिलसिलेकार जो है वो रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने उसके अंदर शाह साहब जो झूठे, जाली और शरीयत की धज्जियाँ बिखेरने वाले जो अफराद हैं, अपने आप को पीर कह रहे हैं, जाली पीर हैं, या जो उनकी हरकतें हैं, उनका जो रद्द फरमाया है ये भी अपनी मिसाल आप है कि आपने सही और बातिल को, खरे और खोटे को क्या कर बताया है, अलग अलग बताया है। तो महफिल है कहीं पर, उसमें जो है वो कलाम जो है वो पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें शरीयत की हदें अगर फलांगी जा रही हैं, तो इमाम अहले सुन्नत ने उसका भी क्या किया है, उसका ताक़ुब फरमाया है। तो ये मुझे याद है। फिर इस तरह से ये बात मुझे वो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुताले में जो जहन में जो उसका खुलासा याद आ रहा है वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ।
تو ہمارے سارے کام شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. پھر اب امام اہل سنت کا ایک اور رسالہ ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ. ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ، اس کا آسان سا مطلب مفہوم مضمون یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس کو میں نے جو ہے وہ پڑھا شاہ صاحب، تو یہ بھی بڑا لاجواب جو ہے وہ رسالہ ہے. امام اہل سنت نے یہی جو ہے وہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. نہ سجدہ عبادت کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا. سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی اگر کر رہا ہے، کسی کو بھی کر رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بڑی پھر اس میں آگے کیا ہے شاہ صاحب تفصیل ہے. تو امام اہل سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مزید کال. میرا نام محمد ارسلان عطاری ہے، میں بارامیر سے بول رہا ہوں. میری آپ کے پروگرام میں کلیاں صلی اللہ کہتے کہتے میں پہلی کال ہے. میری نعت خان سے یہ عرض ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت تو سنا دو. کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. پہلی ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کی کالز آتی رہیں گی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج میں نعت خان اسلامی بھائی سے ایک کلام سننا چاہتا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. محمد عمران عطاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام ہے فیصل کیانی اور ڈسٹرکٹ جیلم سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے. جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا کلام ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یہ تو سنوائیں اس پروگرام میں ہمیں. بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑا پیارا انداز ہے آپ کا. خوش رہیں، آباد رہیں جی انشاءاللہ. ہمارے وقار بھائی نوٹ کر رہے ہیں. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. نام محمد برہان ہے، میں منڈی باب الدین سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ نعت سنا دیں. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی ہے. کیا بات ہے جی. اگلی کال دیں. میرا نام عبد الباسط عتیق عطاری ہے، میں تلنگانگ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے آپ کی جی. اللہ پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. مزید کال. صاحب مجھے نعت خان سنائے پائے کہاں ایک خصوصی عرض گزارا ہے تو مجھے یہ بتائیو. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. کیا بات ہے جی. اللہ سلامت رکھے. سندھی میں آپ نے میسج کیا، ایک میسج بھی آیا ہوا ہے، کال کیا آپ نے، میسج بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثاقب بھائی کیا آپ نے سندھی زبان سیکھ لی؟ بس ایک دو لفظ ہی سیکھے تھے، وہ پھر جن بھائی سے سیکھ رہا تھا وہ پھر دوبارہ ملے نہیں. تو کیڑو حال آہے بھا، کیڑو حال آہے، بس ابھی تک ادھر ہی پہنچا تھا میں، اور پھر وہ بھائی غائب ہو گئے جنہوں نے سکھانا تھا. مطلب ملاقات غائب ہو گئی. آپ بندے غائب کر دیتے ہیں؟ نہیں بندے نہیں غائب کرتا. مطلب یہ ہے کہ ان سے ملاقات دوبارہ نہیں ہو رہی. اچھا اچھا جی استغفر اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. سلیمان بھائی میں محمد رمضان عطاری بات کر رہا ہوں میرپور خاص سے. کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے. مجھے سلیمان بھائی وہ نعت سننی ہے مدینے کا سفر. جی سلمان بھائی آپ سے سننی ہے یا وقار بھائی سے سننی ہے انہوں نے؟ چلے جی. میسج ہے صابر حسین بھائی کا ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی سے عرض ہے کہ ٹریا ٹریا جا فریدہ یہ سنا دیں جی. آ مینڈا ڈولا کراں بیٹھ زاری، اس کلام کی فرمائش ہے. میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اچھا جی. زبیر بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی کی آمد مرحبا. آپ سب کے لیے 1600 درود پاک.
مدینہ پاک کی حاضری کی دعا کر دیجیے، اللہ آپ کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے۔ اچھا جی، عبداللہ غفار بھائی اوکاڑا سے ہیں، کہنا سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو آپ کو پسند ہو وہ سنا دیں جی۔ اچھا جی، سلمان بھائی یہ کلام سنا دیں، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، واہ کینٹ سے یہ میسیج ہے جی۔ اور امجد رضا بھائی ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اچھا یہ شعر یہ کلام سننا ہے۔ اچھا جی، آپ ایسا شعر بھی سنا دیجیے جس میں لفظ رزق خدا آتا ہو۔ آپ کی آسانی کے لیے تو بیان کر دیا ہے، لیکن انہوں نے بیان نہیں کیا کہ سننا کن سے ہے۔ چلیں راشد بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں یہ شعر۔ راشد بھائی، رزق خدا آتا ہو ایسا شعر مجھے نہیں آتا جی۔ خالد بھائی، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق، ٹالا کیا شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ یہی لکھا ہوا بھی تھا۔ میری آسانی کے لیے ہمارے ویورز میرا ساتھ دیتے ہیں، ماشاءاللہ میری ٹیم کا حصہ ہے نا میرے ویورز، تو اگلا کام یہ کرتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے شعر بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مبلغین کی طرف آپ بڑھا دیں، اور ساتھ یہ مینشن بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا نہیں ہے مبلغ کو۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں ٹیم میں لے لیں مبلغ، وہ ناظرین سے عرض ہے ہمیں بھی لے لیں ٹیم میں۔ اللہ خیر، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ سلمان انکل، ارحم ارحم یا رحمان، یہ سنا دیجئے جی۔ اچھا جی، سید ثاقب شاہ صاحب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ اچھا جی، جلد از جلد اللہ پاک مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے، اور دعا کا انہوں نے کہا تھا۔ کہہ رہے ہیں جی تمام مبلغین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، علم دین سے بھرا ہوا ہے۔ آج کا ٹاپک سیرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت ہی اچھا ہے، مبلغین بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ انہوں نے کلام سننا ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اچھا جی، دعا کر دیں۔ اچھا جی، چلیں جی، آپ نے جن دعاؤں کا کہا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری فرمائے جی۔ اور کہہ رہے ہیں جی آپ سب کی بارگاہ میں محبت برا سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک میسیج ہے پروگرام کے حوالے سے، کہہ رہے ہیں جی بہت عمدہ پروگرام جاری ہے ہمارے عظیم محسن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے متعلق۔ چلیں جی، آپ نے ایک مشورہ دیا ہے، انشاءاللہ اس مشورے کو لے لیتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی، میسیج ہے ایک شاہ مدینہ نعت سنا دیں۔ اب یہ کون سی نعت ہے یہ وقار بھائی پہنچیں گے انشاءاللہ، لکھا ہوا یہی تھا بس۔ اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت پیارا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اور ثاقب بھائی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا مدینہ پاک میں لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یہ سنوا دیں۔ اچھا جی، ایک میسیج ہے کہ ان کی سسٹر ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، ان کے لیے دعائیں صحت کر دیجیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفائی کاملہ عطا فرمائے جی۔ اچھا، مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اچھا جی، یہ میسیج انہوں نے کیا ہے رحیم یار خان سے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ کمنٹس بھی ہیں، انشاءاللہ ہم کمنٹس بھی لیں گے۔ ابھی وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا،
پڑھتی ہے کلمہ نور کا، تیری نسل سے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی عرض، جیسے وہ بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض، جیسے وہ بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، اور عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، حضور یہ دے یہ عطا کرے، کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض،
सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की भरेंगे दौलत फज़ल खुदा से हम दामन भरेंगे दौलत फज़ल खुदा से हम दामन भरेंगे दौलत फज़ल खुदा से हम खाली कभी गई है हसन मुस्तफा की अर्ज़ खाली कभी गई है हसन मुस्तफा की अर्ज़ सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़ वो सुएला लाज़ार फिरते हैं वो सुएला लाज़ार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं वो सुएला लाज़ार फिरते हैं और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा जिसमें मांगने का शऊर देते हैं अरे जो भी मांगो जरूर देते हैं कि हम नियाज़ी हम नियाज़ी किसी से क्यों मांगे हमको सब कुछ हुजूर देते हैं उस गली का के मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो अरे जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो उस गली का गदा देखो मांगते ताज जर फिरते हैं मांगते ताज जर फिरते
کیا بات ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے؟ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض. مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں. مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. رمضان کے روزے فرض ہے. میرا نام انا فاطمہ ہے. روزے ماہ رمضان کو فرض ہوں. رمضان کے روزے فرض ہیں. رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. مسلمانوں پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں. مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں. مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں. مسلمانوں پہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہے. آپ کا جواب ہے رمضان المبارک. مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. آپ کا جواب ہے رمضان مبارک. آپ کے سوال کا جواب ہے مسلمانوں پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے. مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں. میرا نام شمیر رمضان. مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہے. مسلمانوں پر رمضان شریف کے روزے فرض ہے. میرا نام نصر رمضان. مسلمانوں پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. میرا نام الشوا ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مسلمانوں پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. کیا بات ہے جی, پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہمارا ٹاپک سیرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چل رہا ہے. میں چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اوصاف پر بات ہوئی, اور ایک پیارا وصف ہے اعلیٰ حضرت کا, ایثار مسلمین. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے پیکر ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو انداز سکھائے ہیں, اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ان کو اختیار کرنے والے بن جائیں تو کردار کی اصلاح اور کردار کی پاکیزگی اس کا نتیجہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف عالم سنت ہی نہیں بلکہ عامل سنت بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والے اور ان پر عمل کرنے والے, اور پھر مسلمانوں کی خیر خواہی میں دیگر اعمال تو اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن اب یہ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف جو مکمل ہے ہماری نظروں کے سامنے یا جو دستیاب ہوتا ہے, وہ مکمل فتاوی رضویہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی پر ہی مشتمل ہے جی. کہ اب تک لوگ اسے پڑھ رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں, علمی گتھیاں سلجھا رہے ہیں, مسلمانوں کے مسائل ہی آسان ہو رہے ہیں, دینی مسائل پر ہی مسلمانوں کو رہنمائی مل رہی ہے. تو ایک تو خیر خواہی کا یہ انداز ہے, لیکن دوسرا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گفتار کا بہت اچھا ہوتا ہے, انسان کی تحریر بہت اچھی ہوتی ہے, اس کی تقریر بڑی شاندار ہوتی ہے, لیکن اس کا کردار اتنا جاندار نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو عالم با عمل ہونے کی ایک نمایاں شان ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں نظر آتی ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت, دکھیوں کا ساتھ دینا, غریبوں کی داد رسی کرنا, اور یوں نہیں کہ کچھ دو گے تو ہی تمہارا کام ہوگا, بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کی حاجت روائی پر لگے رہتے تھے. بلکہ کسی نے کوئی تعویذ لکھوانے آیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس, تو ایک آنے والے کا انداز بتا دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی غرض لے کر آیا. تو بہرحال وہ آنے والے نے مٹھائی پیش کی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے یہاں نہیں قبول کی جاتی. تو اس نے کہا نہیں میں کسی کام کے لیے نہیں آیا, کہیں کوئی کام ہے بتا دیں, آپ کے یہ دیے بغیر آپ کا کام ہو جائے گا. نہیں حضرت بس اس کو قبول فرمائے, میں تو حاضری کے لیے آیا تھا. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لے کر وہ رکھوا دی. تھوڑی دیر گزری تھی, جب وہ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو کہنے لگے وہ حضرت ایک اگر تعویذ بھی مل جاتا. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعویذ بعد میں عطا فرمایا, پہلے وہ مٹھائی واپس کروائی. تو آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے یہاں تعویذ لکھنے کی اجرت نہیں لی جاتی. یہ
ایک تو تعویذ دے کر مسلمانوں کی خیر خواہی، اور پھر جو دوسرا ایک الزام لگتا ہے کہ جناب یوں چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مبارک آستانے کو، اپنے خانوادے کو اس طرح کے تمام عیوب سے پاک رکھا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کردار کی وہ بلندی ہے کہ آج تک جو مخالف، جو محبین تو محبین ہیں، وہ تو قصیدے ہی گائیں گے، لیکن مخالفین بھی اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنے دامن پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بڑا میلہ نظر آتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کردار کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ غیر کو بھی انگلی اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک رضائی کسی نے پیش کی، صحیح پارسل بھیجا کہیں سے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لحاف جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر آیا تو وہ پارسل کی صورت میں تھا، تو سیل لگا ہوا، مہر بند، اور اس طرح سے جو اس دور کا نظام تھا پوسٹ کا، ڈاک کا، اس طرح سے وہ آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جب اس کو کھولا گیا تو دیگر افراد بھی موجود تھے، سب نے ہی بڑی تعریف کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اس کو آپ اوڑھ لیں، دینے والے کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، اور اس نے آپ کے لیے پیش کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اوڑھ کر دکھائی تو سبھی تعریف کر رہے تھے، سبھی کو اچھی لگ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرورت بھی تھی، لیکن بہرحال ایک چیز اچھی اور قیمتی آتی ہے تو دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں نے بڑی تعریف کی۔ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے مولوی امجد رضا صاحب، صحیح، تو انہوں نے یہ رضائی دیکھ کر اس کی کیسا کچھ ہوتا ہے نا کہ سبھی لوگ تعریف کر رہے ہیں، یار واہ بہت اچھی ہے، بہت شاندار ہے، لیکن کوئی بندہ ایک نمایاں جملہ کہہ دیتا ہے۔ وہ نمایاں جملہ مولوی امجد رضا صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اور کہا کہ یہ تو واقعی بہت عمدہ ہے، اور جو اس انداز کا ہو اس کے لائق ہے، کوئی خاص جملہ کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن کر مسکرائے اور فرمایا آپ ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کی موجودگی میں وہ رضائی انہی کے حوالے کر دی، ان کو ہی تحفے میں دے دی، حالانکہ خود کو بھی بہت پسند آئی تھی، بہت نرم تھی۔ اور یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جو خوبی ایک رضائی کی بیان کی جا سکتی ہے وہ ساری خوبیاں اس میں موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو پسند بھی آئی، لیکن فرمایا کہ نہیں، پھر یہ آپ ہی رکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف بڑھا دی۔ ایسے ہی برسات کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد وغیرہ کی طرف جانے میں بھی پانی کا سامنا ہوتا ہے، برسات برس رہی ہے تو پھر خاص طور پر مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہل محلہ میں سے ایک تھے حاجی کفایت اللہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی اس پریشانی کو محسوس کیا، بارش کا موسم تھا، تو آپ نے ایک چھتری خرید لی کہ تاکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھتری میں لے کر مسجد تک پہنچایا جائے۔ تو جیسے ہی اعلیٰ حضرت دروازے پر آتے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر وہ چھتری لے کر آ جاتے اور وہ ساتھ ساتھ مسجد تک پہنچتے۔ وہ انہوں نے خرید کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہی دے دی تھی کہ یہ آپ کی ہے، لیکن پھر فرمایا آپ اس کو کہاں سنبھالیں گے، کیسے لے کر پھریں گے؟ میں ایسا کرتا ہوں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، جیسا ہی آپ آئیں گے تو آپ کی ضرورت کے لیے میں اس کو آپ کے ساتھ کھول لوں گا اور بند کر لوں گا، اس کو اٹھائے میں پھروں گا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ تک پہنچے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی قبول فرمایا، اور اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے اس معاملے کو، ایک سائل آیا اور اس نے چھتری کا ہی سوال کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی نظر تو وہ پہلے کر چکے تھے چھتری کو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے حاجی کفایت اللہ سے وہ چھتری لی اور وہ سائل کو عطا فرما دی۔ حالانکہ اپنی بھی ضرورت موجود تھی، لیکن قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا گیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ضرورت مند ہوں لیکن اوروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل سے اس آیت کریمہ پر میں موجود افراد کی جو تعریف رب العالمین جل وعلا نے بیان کی ہے، اس وصف کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اختیار فرمایا۔ کیا بات ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھنے کا ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بندہ دیکھتا جائے کہ اہل خیر کون لوگ ہیں اور اہل شر کون لوگ ہوئے، تو جو اہل خیر کے اعمال پڑھتا چلا جائے، کوشش کرے کہ اسے بھی اپنی زندگی میں نافذ کرتا چلا تاکہ یہ اہل خیر میں شامل ہو، اور جو اہل شر کے اعمال ہیں، برے لوگوں کی بری حرکتیں اور ان کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، زیر عتاب آئے،
जी। बंदा उनसे अपने आप को बचाता रखे। जी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत और किरदार को पढ़ते हैं तो चाहे अहादीस हो, चाहे रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का मुकद्दस कलाम हो, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर आला हज़रत की सीरत में रहनुमाई मिलती है कि आप अहले खैर के साथ रहने को पसंद करते हैं, सुभान अल्लाह, अच्छों के साथ हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला मजीद मामलात को अच्छा करता है। हम जिक्र आला हज़रत कर रहे हैं वो अच्छे हैं ताकि हम भी अपनी ज़बानों पर अच्छों का जिक्र लाएं। अल्लाह करीम अच्छों के औसाफ भी हमें नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जिस वक्त हमें इमामों के साथ बुलाया जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ होंगे हम भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आज मानते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा को, हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दिलो जान से मानते हैं, तमाम सहाबा इकराम को मानते हैं, तमाम अहले बैत अतहार को मानते हैं, तमाम औलिया को मानते हैं। इंशाअल्लाह जब ये हमारे पेशवा होंगे, अल्लाह ने चाहा तो कल जो क़यामत के दिन इनको सरों पर जो मोतियों के ताज सजाए जाएंगे, अल्लाह पाक जो इनाम व इकराम इन पर फरमाएगा, अल्लाह ने चाहा वो इनाम व इकराम का छींटा हम पर भी बरसेगा और बख्शिश की सूरत भी बनेगी, मग़फ़िरत की सूरत भी बनेगी। और ये अच्छों का जो साथ है इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी फ़ायदा देगा और इंशाअल्लाह हमें कल महशर के मैदान में भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं चाहूँगा वकार भाई यहाँ पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की मनक़बत शामिल करें, फिर इंशाअल्लाह हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। मनक़बत आला हज़रत ये आप पढ़े ना, आप पढ़े। सलमान भी आपसे वैसे ही फरमाइश भी थी आपसे। दोनों मिलकर पढ़ लें अगर ये भी अहमद रज़ा क्या बात है तेरी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, अहमद रज़ा क्या बात है तेरी। क्या बात है मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की। अल्लाह पाक आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के मज़ार पुर अनवार पर अपनी करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए, आपके फैज़ान से अल्लाह पाक हमें हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। कल का सबक क्या होगा मदनी चैनल के नाज़रीन, जो आपने प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो बनाकर हमारी तरफ भेजनी है, आइए कल का सबक देखते हैं। सवाल है हज किस पर फर्ज है? सवाल हज किस पर फर्ज है? इसका जवाब है हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल को हज की सआदत भी अता फरमाए। हज की तो अपनी ही बहारें हैं। सलमान भाई क्या यादें हैं हज की, सुभान अल्लाह। और क्या यादें हैं, क्या बातें हैं। ज़ौक़ बढ़ाने के लिए एक बात बताऊं कि प्रोग्राम बराह रास्त मदीना मुनव्वरा में देखा जा रहा है। अच्छा, वाह, और मैसेज आ रहा है, सुभान अल्लाह, आवाज जा रही है। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, इंशाल्लाह हमारी भी हाजिरी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए हम सब के हाल पर। मदनी चैनल के नाज़रीन दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें इसी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुन गाने का तरीका सलीका मिला है, वलिल्लाहिल हम्द। आज दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बहुत बड़ी तादाद के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की जो शम्मा है इसको फरोज़ा फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम किया है। ऐसे ही सहाबा इकराम की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को, और ये फैज़ान है सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को मिला है। अगर हम चाहते हैं कि हम संवर जाएं, हमारी नस्लें संवर जाएं, हमारा किरदार अच्छा हो जाए, हमारे आमाल अच्छे हो जाएं, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारी कब्र अच्छी हो जाए, कब्र रोशन हो जाए, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए,
تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دینی ماحول کے ساتھ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی. نماز کی پابندی کرتے رہیں. یہ ذہن کیسے ملے گا نماز کی پابندی کا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے کا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کا. انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے تو بھی یہ ساتھیں ملیں گی. اور خصوصیت کے ساتھ جب قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. آج ہفتہ ہے، انشاءاللہ آج رات کو بھی عشاء کی نماز کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں. آج تو خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرہ دیکھیے انشاءاللہ. آج تو سید اعلی حضرت کے گن گائیں گے. عاشق اعلی حضرت اپنے امام کا، اپنے شیخ کا ذکر خیر کریں گے، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زبان سے انشاءاللہ اعلی حضرت کے تذکرے سنیں گے. تو خصوصیت کے ساتھ آج بھی عشاء کی نماز کے بعد جن سے ہو سکے، جو کراچی کے عاشقان رسول ہیں وہ تو فیضان مدینہ میں آ جائیں، اور جو باہر سے ہیں، کراچی سے باہر سے ہیں، جو نہیں آ سکتے، وہ گھر میں بیٹھ کر ہی مدنی چینل کے ذریعے ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران پروگرام، دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم ایمان تو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ